اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایجوکیشن ود شہزاد۔ ٹوڈے آئی ول شیئر مائی انٹرویو ایکسپیرینس ان پنجاب پبلک سروس کمیشن۔ یہ میرا انٹرویو 14 جون 2023 کو ملتان سینٹر پر منعقد ہوا تھا، اور یہ انٹرویو جو تھا وہ لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایز اے ڈسٹرکٹ ٹرینر BPS 16 کا انٹرویو تھا۔ تو اب ہم چلتے ہیں ہمارے اپنے انٹرویو کی طرف۔ تو سب سے پہلے میں جو ہے پرمیشن لے کر جو روم میں انٹر ہوا تو جا کے سلام کیا پینل کو۔ تو اس کے بعد جو چیئرمین صاحب تھے انہوں نے کہا کہ سیٹ ڈاؤن، تو میں بیٹھ گیا اور شکریہ کہا ان کو۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی انٹروڈیوس یور سیلف۔ تو سب سے پہلا کویسچن جو ہے وہ انٹرو کا انہوں نے کیا مجھ سے۔ تو انٹروڈکشن میرا پہلے سے آلریڈی تیار تھا، تو میں نے انگلش میں جو ہے اپنا انٹرو کروایا۔ تو اس میں سب سے پہلے جو میں نے ان کو کہا کہ تھینک یو سر، آئی ایم محمد آصف شہزاد فرام ڈسٹرکٹ لودھرا۔ ایز فار ایز مائی qualification is concerned, I did my matriculation from Multan board in 1999 and diploma in commerce from Government College of Commerce Lodhra in 2001 and graduation from BZU Multan in 2003, and after that I did my B.Ed from Islamic University Bahawalpur, and I did my master in political science in 2008 from Islamic University Bahawalpur, and M.Ed from Allama Iqbal Open University in 2010, and after that I did my master in English literature in 2018, and recently in 2022 I have completed my MPhil in education from Institute of Southern Punjab, and now I am enrolled as a PhD scholar in Islamic University of Bahawalpur۔ یہ میرا پہلا کویسچن تھا۔ اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ کویسچن کیا، انہوں نے کہا کہ ہو از کالڈ دا ڈاٹر آف دا ایسٹ، دختر مشرق جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے ان کا جی دختر مشرق جو ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اوکے۔ دین وہ پھر انہوں نے نیکسٹ کویسچن کیا کہ ہیرارکی آف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ فرام ڈسٹرکٹ لیول ٹو ڈاؤن ورڈ، جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیرارکی ہے اس کو ڈسٹرکٹ لیول پر کون اس کو جو کنٹرول کرتا ہے اور نیچے کی طرف بتائیں مجھے۔ تو میں نے کہا جی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ہوتی ہے، اور جس میں جو ہے CEO صاحب جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کو مینیج کرتے ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے DEO سیکنڈری ہوتے ہیں اور DEO ایلیمنٹری ہوتے ہیں، یہ میل بھی ہوتے ہیں اور فیمیل میں بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ڈپٹی DOs ہوتے ہیں، میل فیمیل، جو ہر تحصیل میں ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر صاحبان ہوتے ہیں، اور جو پرائمری اسکول ہوتے ہیں ان کو جو لوک آفٹر کرتے ہیں وہ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر صاحبان کرتے ہیں، اور جو مڈل اسکول ہیں ان کو جو ہے SST ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ہیڈ ٹیچر وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اوکے۔ اس کے بعد پھر جو نیکسٹ کویسچن انہوں نے مجھ سے کیا کہ ہیرارکی آف پولیس ڈپارٹمنٹ فرام کانسٹیبل ٹو اپ ورڈ، کہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ہیرارکی بتائیں۔ تو میں نے سب سے ان کو پہلے جو ہے جواب دیا، میں نے کہا سر کانسٹیبل ہے۔ تو انہوں نے وہیں پہ مجھے جو ہے انہوں نے کہا نہیں کانسٹیبل نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے خود مجھے بتایا کہ 4 کانسٹیبل کہا یا کچھ اور کہا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے ویسے کانسٹیبل ہی کہا تھا۔ تو کانسٹیبل کے بعد پھر میں نے بتایا کہ جی ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے ASI ہوتا ہے، پھر SI ہوتا ہے سب انسپیکٹر، اور پھر انسپیکٹر ہے، اور اس کے بعد SP ہے، SP کے بعد DIG ہے، اور پھر IG ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ایک آپ اس میں چھوڑ گئے ہیں۔ تو میں نے کہا سر مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا جی آپ SSP کی جو ہے نا پوسٹ وہ چھوڑ گئے ہیں۔ تو یہ اس کی ہیرارکی بتائی۔ پھر انہوں نے مجھ سے نیکسٹ کویسچن کیا کہ وچ گورنمنٹ سسٹم از رولڈ ان سعودی عربیہ، سعودی عرب میں جو ہے کون سا جو نظام حکومت ہے؟ تو میں نے کہا سر کنگڈم ہے، بادشاہت ہے وہاں پہ۔ تو پھر انہوں نے کہا اوکے۔ پھر نیکسٹ کویسچن کیا انہوں نے نیم آف فیڈرل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کا پوچھا۔ تو میں نے کہا سر ریلوے ہے، اس کے بعد سوئی سادرن گیس پائپ لائن ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں سوئی سادرن گیس جو پائپ لائن ہے یہ ڈپارٹمنٹ تو نہیں ہے۔ تو پھر میں نے کہا سر اس میں جو وزارت داخلہ ہے، وزارت خارجہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا جی۔
اس کے بعد نیکسٹ کویشچن انہوں نے کیا کہ جو نیم آف 4 اینجلز اینڈ دیئر ڈیوٹیز، 4 فرشتوں کے نام بتائیں اور ان کی جو ہے نا ڈیوٹیز کے بارے میں بتائیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ سر حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام 4 فرشتے بتائے. پھر انہوں نے کہا کہ اس کی ڈیوٹیز بتائیں کہ ڈیوٹیز کیا ہیں. تو میں نے کہا سر جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی جو ہے لے کر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور جو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے وہ انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے جو ہے ان کو مامور کیا گیا ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ قیامت کے دن جو ہے وہ سور پھونکیں گے، اور جو حضرت میکائیل علیہ السلام ہے وہ بارش برسانے کا اور روزی کا جو ہے وہ ذمہ داری ان کے سپرد ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ کویشچن کیا، انہوں نے کہا کہ نیم آف ٹینسز اینڈ دیئر فردر ٹائپس. تو میں نے کہا سر بیسک ٹینس زمانے 3 ہی ہیں، پریزنٹ ہے، پاسٹ ہے اور فیوچر ہے، آگے ان کی ٹائپس بھی بتائیں. پھر انہوں نے نیکسٹ کویشچن کیا کہ ہاؤ مینی مارشل لاز امپوزڈ ان پاکستان اینڈ دیئر ڈیٹیل ہو امپوزڈ مارشل لاز. تو میں نے کہا سر اب تک جو ہے جب سے پاکستان بنا ہے تو 4 مارشل لاز جو ہیں وہ امپوز کیے گئے ہیں. سب سے پہلے جو ہے جنرل ایوب خان کا مارشل لا تھا، اس کے بعد جنرل یحییٰ خان کا، اور اس کے بعد 1977 میں جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا، اور اس کے بعد 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے جو ہے وہ مارشل لا لگایا تھا. تو ان کے ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر نیکسٹ کویشچن ہے، انہوں نے پوچھا کہ اپوزٹ آف ڈیموکریسی، ڈیموکریسی جو ہے جمہوریت کا اپوزٹ کیا ہے. میں نے کہا سر ڈکٹیٹرشپ. تو انہوں نے کہا اوکے. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن کی طرف بڑھیں. انہوں نے کہا کہ واٹ از انارکی، انارکی کیا ہے. میں نے کہا سر ملک میں افراتفری پھیلانا، شر انگیزی اور امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنا. تو ان کے ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد پھر آگے بڑھے ہیں، اور نیکسٹ کویشچن انہوں نے کیا کہ واٹ از ایس اینڈ کیٹ ڈپارٹمنٹ. تو مومنٹلی میری ذہن میں بالکل بھی یہ نہیں آیا، لیکن انہوں نے مجھے ہنٹ بھی دیا، انہوں نے کہا کہ جی جو بھی آرڈرز ہوتے ہیں اس پہ ایس اینڈ گیٹ ڈپارٹمنٹ کا ذکر ہوتا ہے. میں نے کہا سوری سر مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ جو ہے نا یہ ہوتا ہے. میں نے کہا اوکے سر تھینک یو. اس کے بعد پھر جو ہے نیکسٹ کویشچن انہوں نے کیا کہ ہو ٹیک اوتھ فرام گورنر. گورنر جو ہے اس سے کون جو ہے نا جو اوتھ لیتا ہے. تو میں نے کہا سر چیف جسٹس لیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کون سا چیف جسٹس لیتا ہے. میں نے کہا سر چیف جسٹس جو ہے وہ ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ لیتا ہے. ان کے ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ وچ اینجل از کالڈ الروح. الروح جو ہے وہ کس فرشتے کو کہا جاتا ہے. تو میں نے کہا سر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور مجھ سے کویشچن کیا کہ جی جو یو کے ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، تو وہاں پہ کون سا نظام حکومت ہے. تو میں نے کہا سر اس میں وہاں پہ وہ جو پارلیمانی ہے ان کا وزیر اعظم ہوتا ہے، اور وہ پارلیمانی نظام ہے ان کا. ان کا ٹھیک. پھر اس کے بعد انہوں نے فردر مجھے جو ہے وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی طرف موو کر دیا. تو سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو میم تھی، تو انہوں نے مجھ سے پہلا کویشچن کیا کہ واٹ از یور ریسرچ ٹاپک. تو میں نے ان کو اپنا ریسرچ ٹاپک بتایا کہ ریلیشن شپ آف پیرنٹل رول ود اسٹوڈنٹس ایکڈیمک اچیومنٹ ایٹ ہائر سیکنڈری لیول. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ وائی یو سلیکٹ دس ریسرچ ٹاپک، آپ نے یہ ریسرچ ٹاپک جو ہے کیوں چوز کیا. میں نے کہا میم کیونکہ میرے ڈسٹرکٹ میں اس ٹاپک پہ پہلے کبھی کام نہیں ہوا تھا، دیٹس وائی آئی چوز دس ٹاپک. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وچ واز یور ریسرچ ڈیزائن. تو میں نے ان کو کہا کہ میم بیکاز مائی ریسرچ واز ڈسکرپٹیو ان نیچر، تو اس لیے میں نے کوانٹیٹیو سروے ڈیزائن جو ہے وہ اڈاپٹ کیا تھا. پھر انہوں نے آبجیکٹیو پوچھے کہ آبجیکٹیو آپ کی ریسرچ کے کیا تھے. تو میں نے کہا میم کہ اس میں جو ہے ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ پیرنٹ کا جو رول ہے وہ بہت بڑا اہم ہے. اور کیونکہ جب نصاب بنایا جاتا ہے تو نصاب بنانے والے جو ہمارے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ والدین کی جو انوالومنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے، نہ صرف ایجوکیشن کی فیلڈ میں بلکہ زندگی کے معاملات میں بھی اور مسائل میں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. تو اس کے بعد پھر آگے بڑھے ہیں. انہوں نے نیکسٹ کویشچن کیا کہ جی وچ ویلیو یو فائنڈ ان یور ریسرچ وین یو یوزڈ پیئرسن کو ریلیشن ٹیسٹ. کیونکہ اس پہ پہلے آلریڈی کویشچن ہو چکا تھا کہ آپ نے کو ریلیشن معلوم کرنے کے لیے کون سا ٹیسٹ لگایا. تو میں نے ان کا جی پیئرسن کو ریلیشن جو ٹیسٹ وہ میں نے لگایا تھا. پھر انہوں نے ویلیو پوچھی کہ ویلیو کیا آئی. میں نے کہا میم میری جو ریسرچ کی ویلیو آئی ہے وہ 0.001 آئی ہے.
پھر اس کے بعد انہوں نے کویشچن کیا کہ جی یہ ویلیو جو ہے کہاں سے کہاں تک جو ہے نا ہونی چاہیے. تو میں نے کہا 0.6 سے لے کر 1 تک اس کے درمیان ہونی چاہیے. تو اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ کویشچن کیا کہ ان وچ ٹائپ آف ٹیسٹ انالیسز وی یوز نارمل کرو. نارمل کرو جو ہے نا وہ کس انالیسز میں یوز کرتے ہیں. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ ڈسکرپٹیو انالیسز میں کرتے ہیں جس میں مین موڈ میڈین یعنی ہم اس کی جو ایوریج معلوم کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ یہ اس میں ہوتا ہے. پھر نیکسٹ ان کا کویشچن تھا کہ ایکسپلین ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس اینڈ انفرینشیل اسٹیٹسٹکس. تو میں نے ان کو ایکسپلین کیا کہ میم جو ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ہوتا ہے اس میں ہم ڈیٹا جو ہے وہ را ڈیٹا لیتے ہیں اور یہ فائنل کنکلوژن پر نہیں پہنچتا. اس میں ہم مین موڈ میڈین اور جو سینٹرل ٹینڈنسی یہ معلوم کرتے ہیں، ایوریج معلوم کرتے ہیں. جبکہ جو انفرینشیل اسٹیٹسٹکس ہے تو اس میں جو ہم ڈیٹا لیتے ہیں وہ ہم اپنے سیمپل سے لیتے ہیں اور یہ فائنل کنکلوژن تک بھی پہنچتا ہے. اور اس میں ہم انووا، انکووا، مینووا، مینکووا اور پیئرسن کو ریلیشن یہ ٹیسٹ ہم ریلیشن شپ معلوم کرتے ہیں تو یا ایفیکٹ معلوم کرتے ہیں. ان کا ٹھیک اوکے ہو گیا. پھر انہوں نے مجھے نیکسٹ جو ہے نا جو ہمارے سیکنڈ ممبر تھے ان کی طرف مجھے انہوں نے جو ہے فارورڈ کر دیا. تو جو دوسرے ممبر تھے وہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ سے تھے. تو انہوں نے اپنا پہلا کویشچن کیا. انہوں نے کہا کہ جی واٹ از ویلیڈیٹی اینڈ ایکسپلین اٹ ود ایگزامپلس. تو میں نے ویلیڈیٹی کی ڈیفینیشن بتائی. ویلیڈیٹی از دی ڈگری آف اے ٹیسٹ وچ ویلیڈیٹی از دی ڈگری یوز ٹو میئر وٹ اٹ از سپوز ٹو میئر. یعنی کہ جو چیز ہم نے بنائی ہے اسی کو ہی میئر کرتی ہے تو پھر وہ ویلڈ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ایگزامپل بتائیں اس کی. تو میں نے ایگزامپل بتائی کہ جی فار ایگزامپل ہم نے واچ بنائی ہے ٹائم دیکھنے کے لیے. تو ہم جس وقت بھی اس پہ ٹائم دیکھیں گے، دن کے وقت، دوپہر کے وقت، رات کے وقت، تو وہ اگر وہی ٹائم دے رہی، سیم ٹائم دے رہی، سیم سے مراد ہے کہ ٹائم ہی دے رہی ہے تو وہ ویلڈ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر رات کے وقت وہ ٹائم صحیح نہیں دے رہی پھر کیا ہوگا. پھر میں نے کہا سر وہ ویلڈ نہیں ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا ریلائبلٹی کیا ہے. تو ریلائبلٹی کا میں نے ان کو بتایا کہ سر جو ریلائبلٹی ہے یہ کنسسٹنسی آف سکورز ہے. تو اس کے بعد اس کی ٹائپ دو بتائی ہیں میں نے. ان کو انہوں نے کہا کہ ٹائپس بتائیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ جی ٹیسٹ ہے جس میں ایک ہی ٹیسٹ 2 بار لیا جاتا ہے اور ان کا سکورنگ جو اگر سیم آتی ہے مارکس میں تو وہ جو ہے ریلائبل ہے، ٹیسٹ ہے. اور اس کے بعد پیرالل ریلائبلٹی کو معلوم کرنے کے لیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی نیچر کے 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان کو ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور ان کا اگر رزلٹ سیم آئے تو یہ پیرالل ریلائبلٹی جو ہوگی اس کی ٹائپس ہوگی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وین وی کمپلیٹ کیش رجسٹر کس کا ہمیں مکمل کرنا چاہیے. تو میں نے انہوں نے کہا کہ سر ویسے تو جو کیش رجسٹر ہے اس کو جو ڈے بائی ڈے کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ 30 جون سے پہلے ہمیں سارا ریکارڈ جو ہے مکمل کرنا چاہیے. پھر وہ آگے نیکسٹ کویشچن کی طرف بڑھے. انہوں نے کہا کہ وی رائٹ اونلی ٹوائس ان انٹری اور ایگزٹ رجسٹر وین وی رائٹ کہ ہم رجسٹر داخل خارج میں 2 بار بچے کی انٹری کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں. یہ ویسے ایک ٹریکی کویشچن تھا ان کا. تو یہ شکر اللہ کا کہ مجھے اچانک سے ذہن میں میرے آ گیا. تو میں نے کہا سر اس میں یہ ہے کہ جب ہم بچے کو انرول کرتے ہیں اور جب بچے کو جو ہم اسکول سے خارج کرتے ہیں تو 2 بار اس کی انٹری ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ان کا تھا کہ ڈو یو نو ہاؤ مینی لٹریسی اسکولز آر ان ڈسٹرکٹ لودھرا. تو میں نے کہا سر ایگزیکٹ مجھے نہیں آئیڈیا اس کا کہ میرے ڈسٹرکٹ میں کتنے لٹریسی اسکول ہیں. البتہ جو دوسرے پبلک اسکول ہیں وہ میرے 855 ہیں، ان کے بارے میں مجھے معلوم ہے لیکن اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ویئر اینڈ وائی وی اوپن لٹریسی اسکولز. تو میں نے کہا سر پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اس جگہ پہ اسکول کھولتے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ اسکول نہیں ہوتے یا آلریڈی فیسلٹیز نہیں ہوتی اور یہ اسکیٹرڈ ایریا میں جو ہے اس کو ان کو کھولا جاتا ہے. جو بچے اسکول نہیں پہنچ سکتے، جن کے پاس فیسلٹی یا سہولت نہیں ہوتی، وہاں پہ کھولے جاتے ہیں. اور کھولے اس لیے جاتے ہیں ان کو لٹریٹ کرنے کے لیے، ان کو ریڈ اینڈ رائٹ لکھ اور پڑھ سکیں لٹریٹ کرنے کے لیے. پھر انہوں نے کہا کہ ہیو یو وزٹڈ اینی لٹریسی اسکول. تو میں نے کہا جی سر میرے قریبی اسکول ہے تو میں نے وزٹ کیا ہے. پھر نیکسٹ انہوں نے کہا کہ واٹ آر دی کریکٹرسٹکس آف اے ماسٹر ٹرینر. تو میں نے کہا سر ماسٹر جو ٹرینر ہے اس کو اپنے سبجیکٹ میٹر پہ عبور ہونا چاہیے، عبور حاصل ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ویل ڈسپلنڈ ہونا چاہیے اور فلیکسیبل ہونا چاہیے.
کیونکہ سبھی ٹیچر جو اگر بالفرض وہ ٹریننگ کروا رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک بار پڑھانے سے ہی وہ سارے اس اسکل کو سیکھ جائیں گے. اس کو چاہیے کہ وہ ہر ٹیچر کے مطلب اس میں ایکویلٹی کو نہ مد نظر رکھے، ایکویٹی کو رکھے اور پھر جو ہے ان کو اسکل جو ہے سکھائے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی نیکسٹ جو کویشچن تھا ان کا کہ وائی یو وانٹ ٹو جوائن دس جاب ایز یو نو یور سیلری ریمین سیم اپروکسیمیٹلی. تو مطلب کہا کہ تقریباً آپ کی سیلری تو سیم رہے گی، پھر آپ اس جاب کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا سر کہ سیلری کا میٹر نہیں ہے، مجھے ویسے ہی ٹیچنگ اور لرننگ سے جو ہے نا شوق ہے. اس کی مثال آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری جاب، یہ ان کا کویشچن ویلڈ تھا کیونکہ میری 17 ایئرس جاب ہو چکی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اور ریگولر میں کام کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے کہا سر اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا رکھ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی 2022 میں ایم فل کیا اور ابھی میں ایز اے پی ایچ ڈی اسکالر بھی انرول ہوں، میرا شوق ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا. پھر نیکسٹ آگے بڑھے ہیں تو وہ کہہ رہے کہ ہو از یور پی ایچ ڈی سپروائزر. تو اپنے سپروائزر کا میں نے نام بتایا. پھر نیکسٹ کویشچن تھا ان کا کہ واٹ از یور ریسرچ ٹاپک ان پی ایچ ڈی ایجوکیشن. تو ان کو میں نے اپنا جو پی ایچ ڈی ایجوکیشن میں میرا ریسرچ ٹاپک ہو اس کے متعلق بتایا. پھر ایک میتھ کویشچن تھا جو مجھے نہیں سمجھ آیا اور نہ ہی میں اس کو جواب دے سکا، اس پہ میں نے سوری کیا. پھر نیکسٹ کویشچن تھا ان کا کہ جو ان اسکول وچ کلاس یو ٹیچ، اسکول میں آپ کون سی کلاس پڑھاتے ہیں؟ تو میں نے کہا سر میں 5 کلاس کو پڑھاتا ہوں. اور وہ ان کا کیا پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا انگلش پڑھاتا ہوں. اس کے بعد لاسٹ کویشچن جو ان کا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جی واٹ آر دی اے ایل سیز ایڈلٹ لٹریسی سینٹرس. تو میں نے کہا سر اس کا کویشچن مجھے آتا تھا جواب، تو میں نے سر سے اجازت لی. میں نے کہا سر اگر آپ اجازت دیں تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. تو ان کا جی بتائیں. میں نے کہا سر اصل میں یہ جو ہے 1979 کی جو ایجوکیشن پالیسی بنی ہے اس میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں، تو اس وقت وزیر تعلیم محمد خان ہوتی تھے. تو اس وقت یہ جو اس ایڈلٹ لٹریسی سینٹر پر جو ہے ایڈلٹ ایجوکیشن پر بڑا زور دیا گیا. اس وقت محلہ اسکول، مسجد مکتب اسکول اور ولیج ورک شاپ اسکول جو ہے وہ اوپن کیے گئے تھے ایڈلٹ لٹریسی کے لیے. تو بعد میں پھر 2002 میں یہ باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بن گیا اور اسی طرح اب یہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ میں ایڈلٹ لٹریسی سینٹر جو ہیں یہ تعلیم بالغاہ کے لیے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد لاسٹ کویشچن انہوں نے کیا کہ مجھے کہ جی ایمز کیا ہوتے ہیں، ایمز گول اینڈ آبجیکٹیو. تو میں نے کہا سر جو ایمز ہیں وہ نیشنل ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور جو گولز ہیں وہ انسٹیٹیوشن لیول پر ہوتے ہیں اور جو آبجیکٹیو ہوتے ہیں وہ کلاس روم لیول پر ہوتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی اوکے ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. میں نے شکریہ کہا ان کو اور میں روم سے جو ہے باہر آ گیا. اور الحمدللہ میری امید سے بھی بڑھ کر جو ہے نا انٹرویو اچھا ہوا. باقی اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ ہر انسان کوشش کرتا ہے، میں نے بھی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر اس کا رزلٹ دیں گے. تھینک یو جی سو مچ. یہ میرا انٹرویو ایکسپیرینس تھا. اللہ حافظ.